خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی کی کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم واقعات اور اسباق کے باب چھٹم کے دوسرے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ حصہ فتح مکہ کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک کے زمانے کا احاطہ کرتا ہے۔ ہاں، اور اس میں کچھ بڑے اہم واقعات ہیں، جیسے عرب سے بت پرستی کا مکمل خاتمہ اور پھر وہ مشہور غزوہ تبوک۔ بالکل، تو آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان تاریخی واقعات کو سمجھیں اور ان سے جو آپ کہہ لیں لازوال سبق ہیں ان پر غور کریں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بت پرستی کے خاتمے سے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ کعبہ تو بنایا ہی گیا تھا توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، جی ہاں، بنیاد تو خالص توحید تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ عرب میں یہ بت پرستی، یہ شرک اتنا عام کیسے ہو گیا؟ مطلب اس کی جڑیں اتنی گہری کیسے ہوئیں؟ دیکھیں، یہ ایک تدریجی عمل تھا۔ جی، شروع میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اللہ ہی کی عبادت کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ مکہ سے دور دوسرے علاقوں میں پھیلے نا، اچھا، تو کعبہ اور مکہ کی محبت میں وہ یہاں سے پتھر لے جاتے تھے تبرک کے طور پر۔ پتھر تبرک کے لیے؟ جی، اور جہاں وہ ٹھہرتے اس پتھر کو نصب کر کے اس کے گرد طواف کرتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کعبہ کا کرتے تھے۔ یہ بس ایک عقیدت کا اظہار تھا، ابھی بت پرستی نہیں تھی۔ اچھا، یعنی یہ ابھی شرک نہیں بنا تھا؟ نہیں، اصل آغاز جو ہے نا، وہ عمرو بن لحی الخزائی نامی ایک شخص سے ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 500 سال پہلے کی بات ہے۔ 500 سال پہلے؟ جی، اس نے مکہ پر قبضہ کیا، کعبہ کا متولی بن گیا۔ وہ ایک بار علاج کے لیے شام گیا، بلقا کے علاقے میں۔ اچھا، وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو اسے بڑا اچھا لگا۔ اس نے پوچھا، بھئی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہم ان کے وسیلے سے مدد مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں، دشمنوں پر فتح پاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ متاثر ہو گیا؟ بہت زیادہ۔ وہ ان سے کچھ بت لے کر مکہ آ گیا اور انہیں کعبہ کے ارد گرد نصب کر دیا۔ بس یہاں سے عرب میں باقاعدہ بت پرستی شروع ہوئی۔ اچھا، تو یہ تھا نقطہ آغاز۔ جی، اور پھر تو یہ وبا کی طرح پھیل گئی ہوگی؟ جی ہاں، گھروں میں بھی بت؟ جی ہاں، گھروں میں بت ہوتے تھے۔ سفر پر جاتے یا آتے تو سب سے پہلے بت کو چھونا ہوتا تھا۔ اور وہ بات بھی تو ہے کہ سفر میں 4 پتھر چنتے، ایک کو خدا بنا لیا۔ ہاں ہاں، بہترین پتھر کو خدا بنا لیا، باقی 3 چولہے کے نیچے رکھ دیا۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ عجیب۔ اچھا، اور پھر وہ 3 بڑے بت تھے، منات، لات اور عزا، جی، ان کا کیا قصہ تھا؟ جی، یہ 3 سب سے مشہور اور آپ کہہ لیں طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ ان کی پوجا بہت عام تھی۔ تو ایک ایک کر کے بتائیں گے ان کے بارے میں، جیسے منات۔ جی، منات غالباً سب سے پرانا بت تھا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں قدید کے مقام پر سمندر کے کنارے تھا۔ اچھا، سمندر کے کنارے۔ ہاں، ویسے تو سارے عرب ہی اس کی تعظیم کرتے تھے، لیکن خاص طور پر مدینہ کے جو قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، وہ اس کے بڑے پجاری تھے۔ اچھا، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اسے توڑ دو۔ انہوں نے اسے مسمار کر دیا۔ اور وہاں سے کچھ ملا بھی تھا؟ تلواروں کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، وہاں سے 2 مشہور تلواریں ملی جو غسان کے بادشاہ حارث بن ابی شمر نے نظر کی تھی۔ اوہ، یہ وہی حارث جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو؟ جی بالکل، وہی حارث جس نے حضرت شجاع بن وہب الازدی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ وہ واحد قاصد تھے جنہیں قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو یہ منات تھا۔ اب اللات کا بتائیں۔ اللات، یہ طائف میں تھا۔ یہ ایک چوکور پتھر تھا۔ قریش اور باقی عرب بھی اسے بہت پوجتے تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ تھا وہاں؟ جی، قبیلہ ثقیف۔ جب ان کا وفد فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے آیا نا، تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ مہلت دیں، 3 سال، پھر کہا 1 مہینہ ہی دے دیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں۔ یعنی وہ ڈر رہے تھے لوگوں کے رد عمل سے؟ غالباً یہی بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے معاملے میں کوئی مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا نہیں، اسے فوراً توڑنا ہے۔ پھر کس نے توڑا اسے؟ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا گیا۔ جب حضرت مغیرہ نے اسے توڑنا شروع کیا تو کہتے ہیں طائف کی عورتیں باہر نکل آئیں اور وہ باقاعدہ نوحہ کرنے لگی۔ اچھا،
اتنی وابستگی تھی؟ جی بہت گہری جذباتی وابستگی تھی۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا بت العزا؟ العزا یہ مکہ سے عراق والے راستے پر تھا۔ قریش اس کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے۔ قریش خاص طور پر؟ جی، ایک واقعہ ہے کہ قریش کا ایک سردار تھا ابو احیحہ۔ جب وہ مرنے لگا تو وہ رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے فکر ہے میرے بعد عزا کی پوجا کون کرے گا۔ اللہ، یہ عالم تھا؟ یہ عالم تھا۔ ابو لہب نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، تمہارے بعد بھی اس کی پوجا ہوتی رہے گی۔ یہ ان کے عقیدے کی شدت دیکھیں۔ تو اسے کب توڑا گیا؟ اسے بھی فتح مکہ کے سال ہی توڑا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اچھا، حضرت خالد گئے؟ جی، اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ جب اسے توڑا جا رہا تھا تو ایک حبشی عورت سی نکلی، پورا گندا بالوں والی۔ کیا مطلب؟ کوئی حقیقی عورت؟ روایات میں ایسا ہی آتا ہے۔ حضرت خالد نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا تھی اور آج کے بعد عربوں کے لیے کوئی عزا نہیں ہوگی، اس کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ یعنی مکمل خاتمے کا اعلان۔ اور قرآن میں بھی تو ان کا ذکر ہے، سورۃ النجم میں۔ جی بالکل، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، قرآن نے براہ راست ان کو چیلنج کیا۔ اچھا، اور فتح مکہ کے دن کعبہ کے اندر کیا ہوا؟ وہ تصویروں والا واقعہ؟ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیواروں پر فرشتوں وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک تصویر تھی جس میں انہیں وہ ازلام یعنی قسمت کے تیر چلاتے دکھایا گیا تھا۔ اچھا، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ فرمایا اللہ ان پر لعنت کرے، یہ ہمارے شیخ کو اسلام چلاتے دکھاتے ہیں، ابراہیم کا اسلام سے کیا تعلق؟ یعنی یہ تو سراسر بہتان تھا۔ بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ تو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اور حکم دیا کہ ساری تصویریں مٹا دی جائیں۔ یعنی توحید کی مکمل بحالی۔ جی، ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہی کعبہ میں داخل ہوئے اور اسی پر طواف کیا۔ کعبہ کے گرد کوئی 360 بت نصب تھے۔ 360؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ جس بت کی طرف اس چھڑی سے اشارہ کرتے اور قرآن کی آیت پڑھتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا۔ ہاں، تو وہ بت اپنے منہ کے بل گر جاتا۔ اللہ اکبر! یہ تو معجزہ تھا۔ یہ باطل کے خاتمے کا ایک عملی نظر آنے والا ثبوت تھا۔ اور دیکھیں، سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ کیا؟ کہ فتح مکہ کے چند مہینوں میں پورے جزیرہ نما عرب سے بت پرستی تقریباً ختم ہو گئی۔ چند مہینوں میں؟ اتنی جلدی؟ جی ہاں، لوگ خود حیران تھے، بلکہ شرمندہ تھے کہ ہم کن پتھروں کو پوجتے رہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ 5 صدیوں کا جو فکری بحران تھا نا، ہاں، وہ ختم ہوا۔ یہ عرب ذہن کی آزادی تھی، اس کی بلوغت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آج کے بعد کوئی عزا نہیں ہوگا، حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ تو یہ صرف انسانی کوشش نہیں تھی؟ نہیں، یہ اللہ کی خاص مدد تھی۔ قرآن کہتا ہے نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی تھی کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر حکمت سکھانے آئے تھے۔ اور اس تبدیلی کی پختگی کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ بعد میں جب مسلمانوں میں فتنے ہوئے، جنگیں ہوئیں، لیکن کوئی بھی عرب قبیلہ واپس بت پرستی کی طرف نہیں پلٹا۔ یہ تبدیلی بہت گہری تھی، ان کی سوچ بدل گئی تھی۔ واقعی یہ ایک زبردست انقلاب تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور اہم واقعے کی طرف، غزوہ تبوک۔ جی، غزوہ تبوک۔ اس کی فوری وجہ کیا بنی؟ یہ مہم کیوں شروع کی گئی؟ دیکھیں، ہوا یہ کہ رومی سلطنت یعنی بیزنطینی امپائر، انہوں نے شام میں ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ اچھا، مسلمانوں کے خلاف؟ جی، خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے بادشاہ ہیرکل نے فوجیوں کو سال بھر کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیے جنگ کی تیاری کے لیے، اور اس فوج میں شام کے جو سرحدی عرب قبائل تھے نا، لخم، جزام، غسان وغیرہ، وہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ یعنی عرب قبیلے بھی مسلمانوں کے خلاف رومیوں کے ساتھ مل گئے؟ ہاں، اور ان کے جو آگے کے دستے تھے وہ مسلمانوں کے علاقے کے قریب بلقاء تک پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑا خطرہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ جب یہ خبریں مدینہ پہنچیں
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो रूमियों के मुकाबले के लिए निकलें तबूक की तरफ और जंग की तैयारी करें। खास तौर पर जो मालदार सहाबा हैं वो इस मुहिम में दिल खोल कर खर्च करें। ठीक है, अब इस गज़वे से जो असबाक माखिज में बयान हुए हैं उन पर बात करते हैं। पहला सबक तो ये बताया गया है कि इस्लाम में जंग बुनियादी तौर पर दिफाई है। जी बिल्कुल, ये इक़दाम रूमियों की मुमकिना जारियत के जवाब में था। इस्लाम का मकसद अपना दिफा करना था, हमलावरों को रोकना था। और वो अरब कबाइल जो रूमियों से मिले, क्या वो इस्लाम का पैगाम नहीं समझे थे, जो उनके लिए भी आज़ादी और इज्जत का पैगाम था? शायद वो वक्ती फायदे देख रहे थे या रूमी दबाव में थे। ये भी एक नुक्ता है। दूसरा अहम सबक वो है आजमाइश का। आजमाइश? किस तरह की आजमाइश? देखें, तबूक का हुक्म एक बहुत मुश्किल वक्त में आया था। शदीद गर्मी, कहत साली का समा और खजूर की फसल बिल्कुल तैयार थी। ओह, यानी सब कुछ छोड़ के निकलना था। जी, तो ये एक कड़ी आजमाइश थी जिसने सच्चे मोमिन और मुनाफिक में फर्क वाज़े कर दिया। कैसे? सच्चे अहले ईमान ने तो फौरन लब्बैक कहा, लेकिन मुनाफिकीन वो बहाने बनाने लगे, पीछे रह गए। कुरान भी कहता है ना कि अल्लाह आजमाता है ताकि सच्चे और झूठे अलग हो जाएं। हाँ, सूरे अनकबूत में है। बिल्कुल, तो ये साबित हुआ कि मुश्किल वक्त ही ईमान की असल पहचान कराता है और उम्मत की मजबूती के लिए जरूरी है कि वो ऐसे कमजोर अनासिर से पाक हो। एक छोटी मुखलिस जमात भी अल्लाह के हुक्म से बड़ी फौज पर गालिब आ सकती है। ठीक। तीसरा सबक वो सहाबा कराम का खर्च करना है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम। हाँ, ये तो कमाल का जज्बा था। हजरत अबू बकर अपना सारा घर का सामान ले आए, हजरत उमर आधा ले आए, हजरत उस्मान ने तो बहुत बड़ा लश्कर अपने माल से तैयार किया। तो इस सब का मतलब क्या है? इसकी क्या अहमियत है आज के दौर में? देखें, ये ईमान का अमली सबूत है। ईमान सिर्फ जुबान का दावा नहीं, अमल और कुर्बानी मांगता है। उन सहाबा के दिलों में दीन इतना रासिक था कि मुश्किल तरीन वक्त में भी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। और माखिज कहता है कि आज भी उम्मत को इसी जज्बे की जरूरत है। जी बिल्कुल, आज भी बड़े चैलेंजेस हैं। इनका मुकाबला माल और जान की कुर्बानी के बगैर नहीं हो सकता। ये जज्बा तब पैदा होता है जब दीन दिल में उतर जाए। माखिज ये भी कहता है कि जो लोग दीन पर तनकीद करते हैं या उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं, वो असल में कौम के खिलाफ जुर्म करते हैं। अच्छा, चौथा सबक भी बड़ा दिल को छूने वाला है। वो सहाबा जो जा नहीं सके क्योंकि सवारी नहीं थी और वो रो रहे थे। हाँ, ये तो हैरान कुन बात है। आमतौर पर इंसान खतरे से बचने पर खुश होता है, लेकिन वो लोग जिहाद में नेकी में हिस्सा न ले सकने पर रो रहे थे। ये तो ईमान ने बिल्कुल फितरत ही बदल दी थी। यही ईमान का कमाल है। और पांचवा सबक वो 3 सहाबा का किस्सा जो पीछे रह गए थे। हाँ, वो कौन थे और उनका क्या मामला था? वो मुखलिस मुसलमान थे, मुनाफिक नहीं थे, बस सुस्ती की वजह से पीछे रह गए। हजरत काब बिन मालिक, मरारा बिन रबिया और हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इनके साथ क्या हुआ? उन्हें अपनी गलती का शदीद एहसास था, लेकिन सजा भी बहुत सख्त मिली। मुकम्मल सोशल बाइकॉट। 50 दिन तक कोई उनसे बात नहीं करता था, यहाँ तक कि उनकी बीवियों को भी अलग रहने का हुक्म मिला। 50 दिन? ये तो बहुत सख्त सजा थी। बहुत सख्त। ये उनकी तौबा की सच्चाई को परखने के लिए थी। आखिरकार अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और कुरान में उनकी माफ़ी का ऐलान हुआ। सुभान अल्लाह। हजरत काब बिन मालिक इतने खुश हुए कि उन्होंने अपना सारा माल सदका करने का इरादा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ अपने लिए रख लो। इस वाक़े से क्या सबक मिलते हैं? कई अहम सबक हैं। एक तो ये कि मोमिन खुद को जमात का हिस्सा समझता है, अलग थलग नहीं रहता। इज्तिमाई कामों में सुस्ती ईमान की कमजोरी है। अकीदा यानी दीन का हुक्म रिश्ते नातों से भी मुकद्दम है और शरीयत का हुक्म हर हाल में मानना है, अपनी मर्जी पर नहीं। यानी इज्तिमाई जिम्मेदारी बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। कुरान ने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत पर फितने या अजाब की वहीद सुनाई है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में माखिज में हज्जतुल वदा का भी जिक्र है। जी हाँ, अलविदाई हज। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बैसत के बाद पहला और आखिरी हज था। और इसमें बहुत लोग शरीक हुए थे। जी, लाखों का मजमा था। एक अंदाजा तो 1,14,000 का भी है। पूरे अरब से लोग आए थे।
اور اس موقع پر وہ مشہور خطبہ بھی دیا گیا تھا؟ جی، عرفات کے میدان میں وہ تاریخی خطبہ جو اسلام کے بنیادی اصولوں، انسانی حقوق، مساوات کا ایک جامع اعلان تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عوامی خطبہ بھی تھا۔ اور اس میں وہ جملہ بھی تھا کہ شاید میں اگلے سال تم سے نہ مل سکوں۔ جی بالکل، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے دوبارہ کبھی نہ مل سکوں۔ یہ الفاظ آج بھی دل پر اثر کرتے ہیں۔ یقیناً۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عرب سے بت پرستی جیسی صدیوں پرانی گمراہی کا خاتمہ ہوا، اور پھر غزوہ تبوک جیسی مشکل آزمائش نے ایمان، قربانی اور اجتماعی ذمہ داری کے کتنے گہرے سبق سکھائے۔ بالکل، اور یہ واقعات صرف تاریخ نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہاں ایک سوال شاید سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ صدیوں کی پکی بت پرستی کو اتنی تیزی سے اور اتنی مکمل طور پر لوگوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ یہ عقیدے کی طاقت اور سماجی تبدیلی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یا پھر یہ کہ تبوک کی آزمائشوں اور آج امت کو درپیش چیلنجز میں کیا کوئی مماثلت ہے؟ کیا وہاں سے کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے والے نکات ہیں۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ سامعین کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کی حمایت سے ہی ہمیں ایسے معلوماتی پروگرام جاری رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔